برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں یہ کہنا اگر میں غلط نہیں ہوگا کہ اینجیوگرافی کی طرح اس کو ٹاوی کر کے وال چینج کر دیا جاتا ہے وداؤٹ اوپن ہارٹ سرجری۔ وداؤٹ اوپن ہارٹ، دیٹس گڈ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ مطلب پاکستان ہمارے صحت کے معاملے میں اور خاص طور پہ NIVCD کہاں تک جا رہا ہے اور کس طرح لے کے چیزوں کو لے کے چل رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اور دیکھنے میں آیا ہے کہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ پنجاب ہو، سرحد ہو، بلوچستان ہو، سب جگہ سے یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں۔ تو کیا آپ نے جس طرح سندھ میں تو کور کر لیا، آپ نے ادارے بنا کے دے دیے، لیکن کیا بلوچستان میں یا پنجاب میں بھی کوئی آپ کا ایسا ہے ارادہ جانے کا؟ پنجاب میں تو نہیں، بلوچستان میں تو ہم ہیں۔ بلوچستان میں تقریباً 2-2.5 سال پہلے ہم نے بچوں کی فیسلٹی وہاں پہ دی تھی۔ ہمارے سینئر سرجن انٹرونشن کے جو ہمارے اسٹرکچر کے ہیڈ ہیں بچوں کے، وہ اور ایک اینستھیسسٹ ہمارے پروفیسر، یہ تینوں جاتے ہیں ہر مہینے 3 دن کے لیے لاسٹ ویک میں، اور یہ وہاں پہ پروسیجرز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے نا یہ بچے سارے یہاں کراچی آتے تھے، تقریباً 50,000 بچے سال میں آتے تھے جن کا ہم فری علاج کرتے تھے، مگر قباحت یہ تھی کہ ان کے جو والدین تھے یا ان کے جو لوگ ساتھ آتے تھے وہ ہوٹلوں میں رہتے تھے، تو ان کے 2-4 لاکھ روپے مفت میں خرچہ ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے شروع کر دیا۔ ہمارے پاس بچے بہت کم آتے ہیں، ساری کوئٹہ میں ہم نے فیسلٹی کر دی ہے، وہاں شیخ زاید ہاسپٹل ہے، NICVD وہاں پہ کرتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ ہماری امید یہ ہے کہ اگلے 2 سال میں ہم شاید اتنا ٹرین کر دیں گے کہ وہ لوگ انڈیپینڈنٹ کریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، بلوچستان میں ایک بالکل نیا کارڈیک انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے BICVD کے نام سے، بلوچستان کارڈیک واسکولر ڈیزیز۔ یہ ویژن جو ہے نا چیئرمین بلاول صاحب کا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ہمیں ریکروٹ کیا ہے، تو یہاں سے ساری ہیومن ریسورس جا رہی ہے، ان کو ہیلپ کر رہی ہے آرگنائزیشن میں، پلاننگ میں، اور ہوپ فلی ان جولائی جو ہے نا وہ رننگ میں آ گیا۔ دس جولائی سر؟ جی نیکسٹ منتھ؟ جی ماشاء اللہ۔ تو مطلب سورسز سارے آپ نے پرووائڈ کیے ہیں ان کو، مین پاورز کے حوالے سے، ٹیکنیکلٹی کے حوالے سے، ٹیکنیکل ساری چیزیں جو ہے نا ٹیکنیکل جولائی میں اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ جولائی میں۔ ناظرین یہ دیکھیں بڑی خوشخبری ہے کہ بلوچستان نیشنل انسٹیٹیوٹ، جیسے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر یہ جہاں میں بیٹھا ہوں، وہ ایک بلوچستان نیشنل انسٹیٹیوٹ، بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو واسکولر بھی ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے، اور نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے۔ اچھا سب سے خوش آمد بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جب ہم انٹرویو کرنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ پروسیجر کرنے گئے، تو آج بھی ڈاکٹر صاحب پروسیجر کر رہے ہیں، آج بھی ڈاکٹر صاحب پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش آمد بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جہاں اتنی بڑی سیٹ ملی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی پریکٹس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو کچھ لوگ ہمارے لیے کوئی لوگوں کے لیے کوئی میسیج اگر دینا چاہیں؟ میسیج میں یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ہم فردر جو ہے نا رکے نہیں ہیں۔ ابھی ہماری 100 بیڈ کی نئی ایمرجنسی روم جو ہے نا تیار ہو رہی ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، انشاءاللہ دسمبر تک وہ آ جائے گی، وہ بھی آن ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ہم کوئی 250 کیپیسٹی کا کانفرنس ہال بنا رہے ہیں۔ تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جو ریسرچ اورینٹڈ چیزیں ہیں، کلینکل ٹرائل یونٹ بن رہا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، اس کی ایفیکیشن ہم نے کی ہے یونیورسٹی آف گلاسگو انگلینڈ سے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارا ریسرچ کا کلچر ہمارے پاس بہت ہے، ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ پیپرز چھپ رہے ہیں، پریزنٹیشن ہو رہی ہیں، اس سے یہ ہوا کہ ایک بوم مل جائے گا، نئی نئی اسٹڈیز ہم کریں گے۔ تو ایک میجر لینڈ مارک ہے جو NICVD کے لیے ہوگا کہ ہم ڈریپ اپروف کلینکل ٹرائل یونٹ ہمارے پاس جو اب کرنے جا رہے ہیں، جی وہ اس کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اچھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم سول سوسائٹی سے کروا رہے ہیں، تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورا ادارہ، اس کی سروسز یا اس کی نیک نامی صرف اس وجہ سے ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہمیں آل آؤٹ سپورٹ کرتی ہے۔ بے شک سندھ گورنمنٹ جتنا فنڈ دیتی ہے اسی کی بیسس پہ ہم فری سارا رکھا ہوا۔ اگر میں یہ کہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے لیے ماتھے کا جھومر ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا NICVD۔ بس اللہ نے ان کو صدقہ جاریہ کے طور پہ بنا دیا ہے مریضوں کی خدمت کے لیے، بے شک، اور صرف مریضوں کی خدمت کی وجہ سے ہمارا اسپتال کی نیک نامی ہو رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ خدمت کے لیے جتنا بھی فنڈ چاہیے وہ ہمیں سندھ گورنمنٹ فنڈ تو دے رہی ہے، لیکن اس میں آپ لوگوں کی خدمات بھی سر فہرست ہے۔ آپ لوگوں کی خدمات جس طرح آپ لوگ دیتے ہیں دل جمعی سے،
اور محبتوں سے لوگوں کو آپ نے اویل کیا ہوا ہے، ان کی خدمات کو ان کو دی ہوئی ہیں، ان کی پریشانیاں، ان کی پرابلمس کو دور کیا ہوا ہے آپ نے، یہ قابل ستائش قدم ہے. اس کے علاوہ سر ایک نئی بلڈنگ بھی آپ کی ایک بننے جا رہی تھی، وہ کہاں تک کمپلیشن پہ پہنچی ہے؟ وہ ہمارا لانڈی کا سینٹر ہے، اس کے تھوڑے سے فنڈس کے معاملات تھے. ہوپ فلی بجٹ میں، نیکسٹ ایئر بجٹ میں اس کے لیے انیشیل اگر منی ملتی ہے تو وہ پھر سٹارٹ کریں گے. وہ کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 1200 بیڈڈ کارڈیک ہاسپٹل دنیا میں نہیں ہوتا، وہ ہم بنا رہے ہیں لانڈی میں جی. اور اس میں جو ہے نا، جو سب سے بڑا کمال ہے، ریسرچ کے لیے اینیمل لیب وغیرہ سب ہے وہاں پہ. اچھا. اور باقی نرسنگ اسکول ہے، باقی جو بنیادی ڈھانچے کی جتنی بھی چیزیں ساری. یہاں کا ڈیٹا کچھ سے مجھ سے ہم سے کچھ شیئر کریں گے ڈاکٹر صاحب کہ کتنا پیشنٹ روز آتا ہے اور کتنے بیڈ کے ہمارے ایمرجنسی میں روزانہ جو ہے نا 900 سے 1000 پیشنٹ آتے ہیں ڈیلی. او پی ڈی میں 1800 سے 2000 آ رہے ہیں ڈیلی، اور تقریباً 300 ایکو ہم ڈیلی کرتے ہیں. تمام چیزیں فری آف چارج ہیں؟ سب فری ہے ہمارے پاس. آپ ویلے پارکنگ بھی فری ہے. اچھا. زیادہ لگیں اتنے لیول پہ ہم ہیں. اور ہمارے پاس تقریباً 30 سے 35 کے قریب ہارٹ اٹیک ڈیلی آتے ہیں، جس کی دین اینڈ دیر ہمیں جو پلاسٹک کرنی پڑتی ہے. ہمارے تھیٹر میں تقریباً 16 سے 17 آپریشنز ڈیلی ہو رہے ہیں. بیڈ کیپیسٹی کیا ہے سر؟ بیڈ کیپیسٹی ہماری تقریباً 550 ہے. تو اس کو بھی ایکسپینشن کرنے کا ارادہ؟ اب ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. اسپیس نہیں ہے، شاید ایکسپینڈ نہ ہو سکے. ہاں، اس کو ہم امپروو کر دیں گے اس سروسز کو، کہ جیسے ہمارے 3 فلور ہیں جو ابھی سینٹرل اے سی نہیں ہے، تو ابھی ہم کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو پھر ہم سینٹرل اے سی پہ لے آئیں گے اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ آج کل پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں ینگ، اس کے لیے کیا، ان کے لیے کیا پیغام ہے یا کیا اس کا سدباب کیا ہے اس کے لیے؟ اس کا سدباب یہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے. ہیلدی لائف سٹائل میں ڈیفینیٹلی آپ کا کھانا بھی شامل ہے اور آپ کے ڈیلی روٹینز بھی شامل ہیں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑی قباحت آ گئی ہے وہ ہے یہ موبائل. بے شک. گورنمنٹ سے میں خاص طور پہ آپ کے تھرو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ 9 بجے کے بعد جو ہے نا پورے پاکستان کا ڈیٹا بند کر دیا جائے، اچھے موبائل سے لوگ فارغ ہو جائیں. تو اللہ میں نے جو رات بنائی ہے سونے کی تھی وہ سوئیں، اصل پرابلم یہ ہے تاکہ بلڈ پریشر زیادہ نہ ہو. پھر وہ لیٹ نائٹ آپ فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، ایک وجہ اس کی فاسٹ فوڈ بھی ہے سر. لیٹے لیٹے آپ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. تو کافی چیزیں بہتر ہوں گی، مگر اس کے لیے بہت اشد ضرورت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہر علاقے میں اچھے پارک، اچھی فیسلٹی، اس طرح کی چیزیں کر دیں. اور پھر لوگوں میں اس چیز کا رجحان بڑھنا چاہیے کہ وہ واک کریں، جاگنگ کریں، سائیکلنگ کریں، پلس اپنے بدن کا خیال کریں، پلس جو کھانے پینے کا اہتمام ہے اس کے بارے میں پرٹیکولر ہو جائیں کہ آپ نے ہیلدی ڈائٹ لینی. نیند کا اہتمام کریں، سگریٹ چھوڑنے. اور اس کے لیے ساری چیزوں کے لیے پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک فیتا ہو جس سے آپ اپنی کمر کو ناپ لیں. تو وہ ویسٹ سرکمفرنس جو ہے نا وہ آپ کی 35 سے کم رہے گی تو زندگی آسان رہے گی زندگی. ساری مشکل آپ نے چیزیں بتا دی ہیں سر، کہ سگریٹ بھی چھوڑ دے، رات کو سو بھی جائے، اور فاسٹ فوڈ بھی چھوڑ دے، موبائل بھی چھوڑ دے. یہ چیزیں پاسبلٹیز نہیں ہے سر اب، کیونکہ دنیا جس طرف چل پڑی ہے. یہ ویسٹ نے کیا ہے، ویسٹ میں چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی. ہمارے یہاں جو سوزوکی کلچر ہے نا، اس نے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا کلچر اس کا سوزوکی کلچر یہ ہے کہ آپ اپنے دروازے سے گاڑی پہ بیٹھتے ہیں اور آفس کے دروازے پہ کرتے ہیں. ویسٹ میں یا کہیں آپ باہر جائیں، کم از کم 2 سے 3 کلومیٹر دور جو ہے نا آپ کی ریل اسٹیشن ہوتی ہے یا بس اسٹیشن ہوتی ہے، آپ کو پیدل جانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ کلچر آ گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی ماحول ہوگا، جیسے ریڈ لائن اور BRT وغیرہ ہے، ان کے اسٹیشن سے پھر چینچی چلنے شروع ہو جاتی ہے. آپ کے گھر پیدل چلنے کا موقع ہی نہیں ہے نا، دے نہیں رہے موقع، دے نہیں رہے. ہاں، اس لیے ان سب چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہے. جب آپ فزیکلی ایگزرشن کریں گے، پھر آپ خود دیکھیں جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ فریش محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایکسرسائز کے بعد آپ کو تھکن ہو جانی چاہیے جو کہ نہیں ہوتی. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہمارا پروگرام کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے، لیکن میں یہ ساتھ چاہوں گا کہ کوئی نوجوان نسل کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے دیا بھی
کہ جی وہ واک کرنا شروع کر دیں, برگر چھوڑ دیں, فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, سگریٹ چھوڑ دیں, موبائل چھوڑ دیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی اگر دیکھیں نوجوان نسل کے لیے ایک ہی پیغام ہے, زندگی کو آسان لیں اور ٹائم پہ سنیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, ہم اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ نے کتنا اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام ہمارے ڈاکٹر طاہر صغیر صاحب کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کسی وقت اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس وقت کے لیے خدا حافظ. تھینک یو سر, بہت بہت برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے.